مجھے ایک بات اس دیش میں سمجھ میں آ گئی تھی، آج بھی آئی، اس لیے میں تم لوگوں سے پرسنلی کہتا ہوں، پڑھو اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کرو، لڑنے کی چھمتا رکھو، لڑکیوں کو بھی اگر تمہاری طرف کسی نے دیکھا ڈال کے نکال لو، اتنا کیا پلیڈ کرنا اس دیش کو۔ السلام علیکم دوستو آج جو میں ویڈیو کاریہ کرنے والا ہوں وہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا سلیگوری میں آیا سنی کا شعر ٹائٹل ہے، بہت ہی اچھا بیان ہے، بہت ہی خوبصورت ہمارے سلیگوری میں کیا گیا بیان ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس بیان کو۔ کہے لبیک یا رسول اللہ، اور بول نماز سے لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوا میں لڑا کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کہ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری، کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری، بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری، بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری، باطل میں جن کے نام سے دہشت ہے آج بھی، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری، ہاں اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری، اور باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، اونچا جہاں میں پرچم اسلام کر دیا، ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا، ہاں سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ حضرات اہل سنت کا شیر نر، محمدی کچھار کا شیر، صلاح الدین ایوبی کا عزم رکھنے والا مجاہد، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جانباز سپاہی، غازیوں جیسا مضبوط دل رکھنے والا جاں فروش، حق و صداقت کا نقیب، جامع ازہر مصر کا فارغ التحصیل، ازہری عالم، تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر، سرکار مجاہد ملت کی تحریک کا حامی، پاسبان خطابت مشتاق احمد نظامی، الہ آبادی کے ذوق خطابت کا عکس جمیل، اس دور کا حق نواز، حق پسند اور زور باطل کو توڑنے والا اور ظالم کا غرور چکنا چور کرنے والا، وسیع المطالعہ عالم جو شہنشاہ خطابت ہے، ناموں سے رسالت، شہنشاہ خطابت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے، یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے، کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے، ہر ایک عمل ہے میرا تیری سنتوں کے خلاف، میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے، ہاں میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، استاد محترم حافظ رشاد صاحب کی موجودگی ہے، کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا، نام نبی پہ کر لیا چیلنج بھی قبول، سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا۔ ارے سلمان اظہری کو بلند آواز سے، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں، شہر سلیگوری میں پہلی بار حضرت کی آمد ہوئی۔ منبر نور پر جلوہ وار لبیک یا رسول اللہ، علماء ذوی الاحترام، مشائخ، سادات،
حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس بنگال کی ان کھاڑیوں میں محسوس کرتا ہوں جگہ کی قلت آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن یہ بات کا اندازہ کر لیجیے آپ۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسے ہوتے ہیں، اتنی پبلک آتی کہاں سے، اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا عاشقان رسول صرف انسان تھوڑی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رسول پاک کے عاشقین میں ہیں۔ یہ بات کرنا ہمارا کام ہے نبی پاک کی شان میں، حضور پاک کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ آج دور دراز سے لوگ سفر کر کے گھنٹوں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، کس بات کے لیے آئے ہیں سب کو پتا ہے میرے عزیزوں، یہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں۔ ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے۔ ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا؟ ہاں، ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے، اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں: زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو۔ 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو۔ یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر، لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار۔ معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم۔ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا، جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے۔ اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے، یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا۔ جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے۔
हुजूर की शान में भौंक करके जिंदगी जीना भी मुश्किल हो गया है। रात को नींद नहीं आती, चैन और सुकून नहीं है। 8 साल का बच्चा भी गूफे में आ जाए तो डर लगता है। गुस्ताखी करने वालों का हाल यही है, मौत तक डर डर करके जीना पड़ता है। क्यों ऐसी जिंदगी को खरीदा तुमने? हुकूमत वक्त का सहारा लेकर चंद औबाश ताकतों को राजी करने के लिए हुजूर की शान में भोंक तो दिया, लेकिन पूरी जिंदगी मजबूर होकर गुजारना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से हुजूर पाक की मोहब्बत में ऐलान किया है, खौफ जो भी बाकी था दिल से वो भी निकल गया। हमसे कई मर्तबा ये सवाल करते हैं लोग, उलमा भी पूछते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान इधर उधर जाते हैं, कोई मसला तो नहीं, कहीं से थ्रेट, धमकियां, कहीं से कोई खतरा? हम तो कहते हैं हम चलते ही इसी नाम से, हम इसी इंतजार में ही जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और हमारा अज़्म ये है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, ये तो आज़म लेकर के चलते हैं। डरे वो जिनको मरने के बाद अजाब का खौफ है, डरे वो जिनको मरने के बाद अंधेरे का डर है, डरे वो अपनी मौत से जिसके मरने के बाद जहन्नम के शौलों का मुकाबला करने की खौफ के साथ जी रहे हो। हमें इस बात का डर नहीं है, हमें इस बात का यकीन है, इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, हमारी कब्र की रात भी हम यही सोच करके निकलते हैं। हमारे जनाजों को जो तैयार करा करके कंधों पर ले जाया जाता है, किसी जमाने में एक बुजुर्ग से बच्चे ने पूछा था, मरे हुए आदमी को सफेद कपड़े क्यों पहनाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं, फूलों से सजाते क्यों हैं और उसको सुरमा क्यों लगा देते हैं? सारी तैयारियां ऐसी की जाती हैं जैसे दूल्हे के लिए की जाती है। शादी हो रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है, समझ में आता है ये मर गया, लेकिन इसको इतना क्यों सजाया जा रहा है? बुजुर्गों ने यही कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं, आज वो अपने नबी के दीदार के लिए जा रहा है, आज कब्र में उसकी रात हुजूर पाक के दीदार की है, इसलिए सजाया जाता है। हमें इस बात का डर नहीं। अब आओ मेरे अजीजों, मैं मौजू पर बात करता हूँ, उन्वान पर बात करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये कुफ्फार अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के फूंकों से ये अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है, उन लोगों के लिए भी आज यहाँ पर बताता हूँ जिनको मीलाद से पेट में मरोड़ भी है। 2 किस्म के लोग हैं, एक खुले सांड जो भोंक रहे हैं, और एक जुब्बा टोपी पहन करके इधर भी उधर भी। मैं आपको बताता हूं, हुजूर पाक के नाम और उनके अजमत से जिसे भी चिढ़ है वो सब एक ही जमात के हैं, वो सब एक ही जमात के हैं। नाम अलग अलग रखने से और टोपी बदल लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा रिश्ता नाता हुजूर पाक की मोहब्बत से है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मिजाज दिया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। आला हज़रत फरमाते हैं, एक साहब आए, शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हुजूर पाक की मीलाद की खुशी में चिराग रोशन करते थे। चिराग दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा था इसलिए मैं कट कर दिया, पूरे 1 घंटा के ऊपर का वीडियो है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और इंशाल्लाह फिर दूसरा वीडियो लेके हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।